بھی ہو جائے تو بھی کوئی جنگ نہیں ہے. اگر عورت کماتی بھی ہے, مینس کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنا پیسہ کما بھی رہی ہے, تو بھی آپ مرد کی تذلیل کے مقام پر نہیں آ سکتی. آپ مرد کو ڈینائی نہیں کر سکتی کہ مرد ایک لکشری آئٹم ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ بس دیکھ رہے ہیں یا آپ اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. نہیں, مرد کی ضرورت آپ کو ہر قدم پر ہے. اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ضروری نہ ہوتے, انڈیپینڈنٹ ہے, کامیاب ہیں, سکسیسفل ہیں, وہ بھی عورت کو صرف لگژری ہی سمجھتے ہیں. What do you say? غلط سمجھتے ہیں نا, غلط سائیکالوجی ہے. اگر جو ہے وہ ایسے مرد جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ ڈومیننٹ عورتوں کو یا ایک کمانے والی عورت کو اچھا نہیں سمجھتے, تو یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ کمپینین شپ تو نہیں بنتی, اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو اچھا ساتھی تو نہیں ملتا. آپ کو اپنی سائیکالوجی تبدیل کرنی ہوگی. ایک پیسہ کمانے والا مرد جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے کہ جو پراپر طریقے سے گھر میں رہتی ہو, میرا گھر سنبھالے, میرے بچے سنبھالے. پیسے میں کما لیتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. پیسے آپ کما لیتے ہیں, گھر سنبھالنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک شریف عورت درکار ہے, ایک گھریلو عورت درکار ہے, اور وہ بھی شریف ہے جو باہر کام کرنے جا رہی ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی. لیکن کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہے, وہ اس طرح کا لباس پہن کے باہر نکل رہی ہے, تو آپ اس کے کردار پہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ بندی جو ہے یا یہ خاتون جو ہے یہ غلط ہے. لیکن نہیں, کسی کے کردار کا اندازہ اس کے لباس سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, کردار آپ کا آپ کی نگاہوں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ کی پہلی نگاہ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا بیہیویئر ثابت کرتا ہے ایک عورت کا. وہ جتنا مردوں میں بیٹھنا پسند کرتی ہے, جتنا مردوں کے ساتھ خوشی محسوس کرتی ہے, اس کا کردار ظاہر ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ باہر نکلنے والی ہر خاتون بری نہیں ہے, لیکن باہر نکلنے والی 10% خواتین جو ہے وہ ایسی ہیں جو دوسری خواتین کا گھر خراب کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے انہیں اپنے ڈومیننٹ پرسنالٹی پر ناز ہے, انہیں اپنی خوبصورتی پر ناز ہے, وہ اپنے اوپر پیسہ انویسٹ کرتی ہیں. جو گھر میں بیچاری گھریلو عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس پہ تو شوہر بھی پیسہ انویسٹ نہیں کر رہا, وہ تو شوہر کی جیب سے پیسہ بھی کہیں اور جا رہا ہے. تو جہاں جس معاشرے میں آپ کے جو ہے وہ اتنا بڑا تضاد ہو, تو یہ محض انڈیپینڈنٹ عورتوں کا قصور تو نہ ہوا, یہ ان ڈیپینڈنٹ آدمیوں کا بھی قصور ہوا. بالکل, جو گھر والی خواتین پر بھی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور گھر سے باہر والی بھی. کیوں, آپ نے کبھی سوچا یہ مرد کی کیا سائیکالوجی ہے کہ گھر میں اس کو عورت جو ہے وہ گھریلو چاہیے, اور باہر جس عورت کو جو ہے وہ اپنے آفس کے لیے یا اپنے ساتھ جو ہے وہ پرسنل سیکرٹری کے لیے ہائر کر رہا ہے, وہ اس کو ماڈرن چاہیے. یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ کبھی کسی نے جو ہے وہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے کہ مرد جو ہے نا وہ عزت دار عورت کو کنسیڈر ہی تب کرتا ہے جب وہ گھر میں رہے. جب مرد ڈومیننٹ پرسنالٹی رکھنے والی عورت کو صرف ایک شو پیس تو سمجھ سکتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا کہ وہ اس کی بیوی کے روپ میں اسے نظر آئے. کیونکہ بیوی کے روپ میں اسے وہ عورت چاہیے جو خاموش ہو, جو آگے سے زبان نہ چلاتی ہو, جو اپنی باتوں کو بیان نہ کر سکتی ہو, جو ایکسپریسو نہ ہو. یہ ڈومیننٹ مرد جو ہے نا, اور ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں نا, وہ عورت کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتے. اسی لیے بیویاں وہ لاتے ہیں وہ پھر مرد ہوتے ہیں جو ان خواتین کے ساتھ شادی تو بڑے شوق سے کر لیتے ہیں. سوری ٹو سے, جب رشتے ہوتے ہیں تو ساس جو ہوتی ہیں ان کی بھی یہی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ٹین ایج لڑکی ہو, خوبصورت ہو, معصوم ہو, جس کو ہم اپنے طور سے ٹرین کر لیں اور اپنے گھر کے رواج کے مطابق اس کو دیکھیں. باہر نکلنے والی عورت بھی جو ہے جب شادی کا کچھ عرصے کا وہ بھوت جو سر پہ سوار ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے, لڑکی ان کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں ہم اس سے بور ہو گئے بھائی, یہ تو اور کچھ سوچتی ہی نہیں. شوہر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اب اپنے جو ہے وہ آفس کے معاملات یا میں اب جو ڈسکشنز اس کے ساتھ کروں, تو اس کی وہ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ڈیولپ ہو پا رہی ہوتی. کیوں نہیں ہو پھر وہ باہر جو ہے وہ ایسی خواتین کو تلاش کرتے ہیں, پھر وہ ان انڈیپینڈنٹ خواتین کا رخ کرتے ہیں. اچھا, کیوں رخ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کیوں نہیں میچ کر پا رہی ہوتی؟ کیونکہ عورت ان سے خوف زدہ ہے, عورت ڈر محسوس کر رہی ہے, عورت اپنی بات کرتے ہوئے جو ہے وہ جھجک رہی ہے, اپنی بات کو جو ہے وہ ایکسپریسو نہیں ہے. تو انہیں تو عورت ہی وہ چاہیے جو ایکسپریسو نہیں ہے, جو اپنی بات ہی نہ کر سکے, جو ان کے سامنے زبان ہی نہ کھول سکے. ایک جو ہے وہ پیسہ کمانے والا مرد ڈومیننٹ تبھی تک رہے گا نا جب تک وہ جو ہے وہ عورت کے خرچے اٹھائے گا, اپنے گھر کو جو ہے وہ چلائے گا. یہاں پہ میں آپ کو 5 چیزیں بتا دیتی ہوں. ایسی عورت جو آپ کے گھر کے لیے جو ہے وہ پرفیکٹ ہے, جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ پرفیکٹلی آپ کے گھر کو جو ہے وہ سنبھال سکتی ہے. رشتوں میں اور مذہب میں ایماندار ہو وہ عورت, بہترین عورت ہے جس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو یا گھریلو عورت ہو, 2 چیزیں لازمی ہونی چاہیے رشتوں میں اور مذہب میں. ایماندار ہونا چاہیے, اس کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے رشتوں کی, اور ایماندار ہونا چاہیے اس کو مذہب کی باتوں میں بھی. اس کو اپنے اسلام, اپنے اکارڈنگ ٹو اپنے جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, اس کے اکارڈنگ ٹو جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عورت کی جو ہے وہ عزت اور احترام کیا ہے. اسے نرم دل ہونا پڑے گا. عورت سخت دل اچھی نہیں لگتی, انڈیپینڈنٹ عورت سخت دل ہے. انڈیپینڈنٹ عورت سے ذرا پوچھ کے دیکھیں مرد کیا ہے, وہ آپ کو ایسی سخت دلی سے جواب دے گی, آپ کو بتائے گی کیا ہے. میں خود بھی انڈیپینڈنٹ ہوں نا, میں بھی جو ہے وہ مردوں سے بچ کے چلتی ہوں.
بتائیں مرد کے ابھی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نرم دل نہیں ہوتی ہے عورت. انڈیپینڈنٹ عورت نرم دل نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ عورت برداشت نہیں کر سکتی. میرا نہیں خیال کہ ہونی بھی چاہیے. جب مردوں کی بات ہوتی ہے ایک عورت کا رویہ سخت ہی ہونا چاہیے. نہیں سخت ہونا چاہیے. اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ جو آپ جو ہے وہ نرم لہجے میں بات نہ کریں, لیکن اتنا سخت نہیں کہ جس میں آپ اپنے رشتوں کو نبھا نہ سکیں. میں رشتے کی بات کر رہی ہوں, میں رشتوں کے اسپیکٹس پہ بات کرتی ہوں. برداشت کی کیفیت جس عورت میں ہو پرفیکٹ عورت ہے. صبر تحمل اور استقامت رکھتی ہو, برداشت کرنا جانتی ہو, پرفیکٹ عورت ہے. آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. پرفیکٹ عورت ہے, نرم دل رکھتی ہو, نرم مزاج ہو, اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہو. ہوتی ہے, ایموشنل نہیں ہوتی. ہاں میں آپ کو بھی تو فی الحال یہ بتا رہی ہوں کہ بہترین عورت جو ہے وہ کون ہے جس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ ہو یا گھریلو عورت ہو, ڈزنٹ میٹر. زبان میٹھی ہونی چاہیے. آپ کی زبان میٹھی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو سننے والے جو ہے وہ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہونا شروع کریں گے. یہ زبان ہی ہے جو دوست بنا لیتی ہے, اور یہ زبان ہی ہے, یہ وہ زبان کا خنجر ہے جو دشمن بھی بنا لیتا ہے. تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے کہ زبان کا میٹھا ہونا ضروری ہے, ٹھنڈا دماغ ہونا چاہیے. لیکن سچ تو کڑوا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ. سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے اور زبان میٹھی ہونی اور چاہیے. زبان میٹھی ہونی کیا چاہیے. فالودہ بنے گا. دیکھ لیں, عورت پرفیکٹ وہ ہے جس کا دماغ ٹھنڈا ہے اور زبان میٹھی ہے. پرفیکٹ عورت ہے شادی کے لیے. اس کے علاوہ اونچ نیچ تو ہر جو ہے وہ خاتون میں ہو ہی جاتی ہے, لیکن کردار بڑی چیز ہے. یاد رکھیں جس عورت کا کردار اچھا ہے نا, ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انڈیپینڈنٹ عورت کا گول صرف شادی ہے, ہونا چاہیے؟ انڈیپینڈنٹ عورت کا گول شادی ہے ہی نہیں, وہ شادی کرنا چاہتی نہیں. اچھا. انڈیپینڈنٹ عورت کو جس مرد کی تلاش ہوتی ہے وہ اس کو ملتا ہی نہیں. جو وہ خواہشیں رکھتی ہے وہ اس کی خواہشیں پوری ہوتی ہی نہیں. انڈیپینڈنٹ عورت پیسہ بھی کما لیتی ہے. خواہشوں کا گراف اتنا اوپر چلا جاتا ہے, پھر ایسا مرد تو چراغ لینے سے بھی نہیں ملتا. نہیں ملتا. کہاں سے لائیں گے آپ ایسے مرد جو آپ ہی کی طرح آپ ہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں, آپ ہی کی سوچ جو ہے وہ رکھتے ہوں؟ نہیں مل سکتے نا, پاسبل نہیں ہے. آپ کو اپنی سوچ کا گراف جو ہے وہ اس کا لیول تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا. لیول جتنا ہائی ہوتا جائے گا آپ کو اس طرح کے جو مرد ملنا مشکل ہو جائیں گے. ایک انڈیپینڈنٹ عورت پریکٹیکل ہے, سکسیزفل ہے, اچھا کیریئر ہے, گھر بار ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, پھر وہ آدمی سے کیا حاصل کرے گی؟ اس کو کیا ضرورت ہے آدمی کی؟ عورت نا خود مختار ہونا چاہتی ہے اپنے فیصلوں میں. عورت خود مختار اپنے پیسوں میں ہونا چاہتی ہے. عورت خود مختار اپنا فیصلہ کرنے کے بعد ہونا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے میں مرد کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی. انڈیپینڈنٹ عورت مرد کا فیصلہ نہیں تسلیم کرتی. اسے مرد وہ چاہیے جو اس کے فیصلے کو تسلیم کرے. اب انڈیپینڈنٹ عورت کا گھر اس لیے نہیں بستا. تو کیا انڈیپینڈنٹ عورت کو ریلیشن شپ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کمپینین شپ نہیں چاہیے؟ زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا, کمپینین شپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے لیے جس ماحول کو پسند کر رہی ہوتی ہے نا, جس طرح کے ماحول کو جو ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے اور جس طرح کا شخص وہ چاہ رہی ہوتی ہے وہ اس کو ملتا نہیں ہے. وہ جس طرح اپنے مطلب اس کا اپنا گراف ہے اور وہ اپنے گراف کے اندر اس مرد کو جو ہے وہ لا کے اپنے طریقے سے ٹریٹمنٹ دینا چاہتی ہے. مرد کبھی کسی گراف کے اندر نہیں آتا. مرد کا ہمیشہ اپنا گراف ہوتا ہے. آپ مرد کو اپنی جاگیر سمجھ کے نہیں, آپ مرد کوئی بھی ہو, آپ کا شوہر ہو یا آپ کا من پسند شخص ہو, دیکھیں عورت جو ہے نا وہ گناہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیپینڈنٹ عورت اندر سے تنہا ہوتی ہے؟ بہت بہت زیادہ سائیکولوجیکلی بہت ہی تکلیف میں ہوتی ہے. آپ بھی ہیں؟ نہیں میں بالکل نہیں ہوں. میں خوش ہوں اپنی زندگی سے. اور آپ بھی تو انڈیپینڈنٹ عورت ہے. میں انڈیپینڈنٹ عورت ہوں, لیکن اگر میرے ساتھ میرا بھائی کھڑا ہے, اگر میرے ساتھ جو ہے وہ ایسے میرے ریلیشن شپ جو ہے وہ کھڑے ہیں کہ جو مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں, میں مرد کے بغیر میں بھی کچھ نہیں ہوں. اگر ایک مرد میرے ساتھ نہیں ہے, وہ میرے بھائی کے روپ میں ہو, شوہر کے روپ میں ہو, باپ کے روپ میں ہو, بیٹے کے روپ میں ہو, تو وہ میں پاورفل نہیں ہوں. میں معاشرے میں اپنی پاورز کو اس طرح سے جو ہے وہ انہینس نہیں کر سکتی. یہ عورتیں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا تو اٹھا نہیں سکتی, تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کرتی ہیں. مرد بھی نہیں اٹھا سکتے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں, مرد تو اٹھا سکتے ہیں. مرد چاہے چھوٹا بھی ہو, بچہ بھی ہو, بیٹا بھی ہو, وہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ ماں کو جو ہے وہ کام نہ کرنے دے, یا بہن کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مشقت والا کام نہ کرنا دے. سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ میل ڈومیننٹ پرسپیکٹیو کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں. نہیں, میں اللہ کے احکام پہ چلنے والی بندی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں اسلام مجھے کیا کہہ رہا ہے, مجھے پتہ ہے کہ سائیکالوجی کیا ہے. مرد کی سائیکالوجی کے ساتھ جب عورت کی سائیکالوجی ٹکرائے گی تو ٹینشن ہوگی, ڈپریشن کریٹ ہوگا. عورت کبھی مرد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اگر بیواؤں کو سہارا دیا جائے, طلاق یافتاؤں کو پریفر کیا جائے, تو یہ ہماری سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے. اس چیز کو فروغ نہیں دیا جاتا. زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی ٹین ایج لڑکیاں پسند آ رہی ہوتی ہیں. مردوں کی اگر میں بات کروں, زیادہ عمر کی عورتیں جو ہیں ان کو بھی کم عمر کے لڑکے پسند آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو کوئی اسلام پر نہیں چل رہا. بس یہی بات ہے نا, جو نہیں چل رہے وہ پھر اپنا نقصان کر رہے ہیں, اور نقصان تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو لوگ کسی بیوہ کو, کسی یتیم کو, کسی کہا حکم یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے شادیاں کرو, نکاح کرو,
اور جو ہے وہ ایسی عورتیں ایسے میں اگر ایک انڈیپینڈنٹ عورت جو ہے وہ اتنے رشتوں کا روپ دھار لے, کبھی خود کا اسے باپ بننا پڑ رہا ہے, کبھی اپنا بھائی بننا پڑ رہا ہے, کبھی اپنی ماں بننا پڑ رہا ہے, اتنے رشتوں کی قربانیاں دے کر وہ اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہے, تو وہ معاشرے کو کھلتی ہے. کتنی عورتیں ایسی جن کے سر پہ باپ کا, بھائی کا, شوہر کا یا بیٹے کا سایہ نہیں ہے؟ کتنی عورتیں ہیں, کتنے % عورتیں ہیں جو بہت زیادہ ہوں گی, جو باپ بن کے چل رہی ہیں, جو اپنا شوہر بھی خود ہی ہیں, جو اپنی بھائی بھی خود ہی ہیں, اپنے لیے جو ہے وہ باپ کا سایہ بھی انہوں نے خود ہی جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے, ہر طرح سے وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہیں. سب سے بڑی مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ کئی ایسے ہیں کہ جن کے یہ رشتے زندہ ہیں, سلامت ہیں, اس کے باوجود وہ تنہا ہے کر رہی ہیں نا. لیکن آپ نے دیکھیں, عورت ہمت نہیں ہارتی, عورت انڈیپینڈنٹ ہے یا گھر میں رہنے والی ہے, وہ ہمت نہیں ہارتی, وہ اپنے کام کو اپنی عبادت بنا لیتی ہے. لیکن کچھ آج کی جو لبرل خواتین ہیں نا, مجھے ان سے بہت جو ہے وہ پرابلم ہے, کیونکہ وہ اپنی سوچ پہ کام نہیں کر رہی ہیں, وہ مرد کو ڈینائی کرنے پہ کام کر رہی ہیں, وہ مرد کے مخالفت میں کام کر رہی ہیں. مرد کی مخالفت میں آپ نہیں اتر سکتی, آپ مرد کو ہرا ہی نہیں سکتی. کیسے ہرائیں گی؟ آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, وہاں مرد کام کرتے ہیں, تو آپ کو انہیں عزت دینی پڑے گی اور وہ آپ کو عزت دیں گے. یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے, تو ایک انسانی فیصلہ ہوتا ہے. چاہیے انسانی بالکل, بنیادوں پر. یہ آپ کا بنیادی حق بھی ہے کہ آپ کو عزت ملے. لیکن میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی بنیادی حق ہے کہ آپ کو پہلے عزت دی جائے, اس کے بعد محبت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ عورت محبت نہیں کر سکتی, اور اگر وہ کر لے تو وہ پھر ایک غلط فیصلہ کرتی ہے, پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. وہ دیکھیں, وہ اسے ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا مرد پہ. جب وہ محبت کر لیتی ہے تو اسے اپنی انڈیپینڈنسی کو جو ہے وہ ختم کر کے مرد کے لیے جو ہے وہ پھر اپنی محبت تو ہے اپنی ذات کو فنا کرنے کا نام نا, وہ تو مرد ہو چاہے عورت ہو, جو بھی محبت کرتا ہے اپنی ذات کو ختم کرتا ہے. انڈیپینڈنسی کہاں گئی انڈیپینڈنسی کہاں گئی؟ بتائیں آپ کہاں گئی؟ جب عورت نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر محبت کے حوالے کر دیا تو پھر ایک غلط فیصلہ کیا نا. انڈیپینڈنٹ عورت جو ہے وہ تنہا بھی ہے, محبت کی تلاش میں بھی ہے. لیکن اگر اسے اول تو اسے محبت ہوتی نہیں, لیکن اگر اسے محبت ہو جائے, بہت سالوں بعد جو ہے وہ کوئی چیز دیکھ کر جو ہے وہ کوئی شخص اسے پسند آ جائے, تو وہ شخص کے بارے میں جو اس کی رائے ہوتی ہے وہ صرف 30% صحیح ہوتی ہے اور 70% غلط ہوتی ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ مرد اور عورت کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. بالکل. لیکن اب جو فطرت سے بھاگتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے وہ ان رستوں پر بھی نہیں رہتے جو فطرت کی طرف سے. اچھا دیکھیں, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے نا, پرفیکٹ نہ آپ ہیں نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے, غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں, لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے. اچھائی برائی سب میں ہے, سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی. سوسائٹی کے اندر تھوڑی سی ٹالرنس اور ایکسیپٹنس تو ہونی چاہیے. برداشت, میں نے آپ کو بتایا نا, بہترین عورت ہے وہ جو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ عورت جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت اس طرح نہیں رکھتی, رویوں کو, اور باقی سب کچھ برداشت کر لے گی, اپنے اوپر تکلیفیں بھی جھیل لے گی, پریشانیاں بھی جھیل لے گی, پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ محنتیں بھی کر لے گی, لیکن کسی کا بیہیویئر برداشت نہیں کرے گی, رویہ برداشت نہیں کرے گی. کہے گی کہ اس نے مجھے یہ کہا تو کہا کیوں. میں خود بھی شامل ہوں نا اس میں بھی برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرے. مجھے اس کا جواب دینا آتا ہے اور میں جواب دیتی ہوں. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ برا بھی سمجھتے ہیں. بہت سے مرد حضرات کے ساتھ بھی جو ہے وہ میرے ٹاکرے ہو جاتے ہیں, اور میں بھی جو ہے وہ اس طرح کرتی ہوں. لیکن اگر میں گھر میں بالکل جو ہے وہ میرا باہر نکلنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہ ہوتا, میں ایک گھریلو لڑکی ہوتی اور اپنے گھر پہ سنبھال رہی ہوتی, تو پھر میرا نظریہ کچھ اور ہوتا. پھر میں نہ باپ کے آگے بول سکتی تھی, نہ بھائی کے آگے بول سکتی تھی, نہ میرا شوہر مجھ سے سوال کر سکتا تھا. بس مطلب میں ان کے آگے بول نہیں سکتی تھی, وہ مجھ سے سوال کرتے تو میرا جواب دینا فرض بن جاتا. گھریلو عورت ہوتی ہے, اس کی زندگی بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے؟ نہیں, پرفیکٹ تو نہیں ہوتی. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پرفیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بیچاری بہت ساری جگہوں پہ پس رہی ہوتی ہے. اس کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے, اس کے فیصلے اس کے بھائی, باپ, شوہر کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان فیصلوں پر اس کو قائم رہنا پڑتا ہے. انڈیپینڈنسی وہاں ایک عورت کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہترین ہے وہ گھر جس میں باپ جو ہے وہ شفقت سے اپنی بیٹی کو یہ موقع دے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے, لیکن عزت کے دائرے میں رہ کے. آج باپ ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, اجازت دے رہے ہیں بیٹیوں کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی, ہاسٹلس میں جو ہے وہ پڑھنے کی. آپ جان رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ انڈیپینڈنسی جو مل رہی ہے, یہ جو آزادی مل رہی ہے لڑکیوں کو کہ جاؤ جا کر جو ہے وہ ہاسٹل میں پڑھائی کرو, جاؤ جا کر جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ہاں 60% لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں, جس کا جو ہے وہ ذکر جب کرتے ہیں تو پھر جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ شور مچ جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں. میرے پاس تو 101 ثبوت ہیں, 100 بھی نہیں. یہ تو ایک الگ ایسپیکٹ ہے سوسائٹی کا جہاں پر یہ نیگیٹیوٹی ہے. یہ انڈیپینڈنسی ہے, میں آپ کو انڈیپینڈنسی کی بات کر رہی ہوں, جس لیکن ڈیپینڈنسی کا بھی رخ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح پہلے دور میں لڑکیوں کو آزادی لے لی, زندہ درگور کیا جاتا تھا, اب بھی حالات عورت آزاد نہیں ہے.
عورت کو آزادی نہیں دی گئی ہے, عورت آزاد نہیں ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ بیٹی ابھی جو ہے وہ بڑی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں کے گھروں میں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے؟ چائلڈ لیبر کو آپ پھر اچھا سمجھتی ہیں؟ نہیں, میں بالکل اچھا نہیں. اگر انڈیپینڈنسی نہ دی جائے تو دوسرا رخ تو ڈیپینڈنسی کا یہ ہے. نہیں, پڑھائیں آپ اپنی بیٹیوں کو, پڑھائیں. نہیں نہ پڑھاتے ڈاکٹر صاحبہ, پڑھانا چاہیے نا ان